جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لوگ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے بیک ایف چینل کا، اس کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى له صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ کافی عرصہ ہو گیا بفلو پہ آپ نے بات نہیں کی، تو آپ گائیوں پہ بات کرتے رہتے ہیں، کچھ بفلو پہ آپ بات کریں۔ چلیں آج آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ بفلو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بفلو کو آپ کیسے کامیاب کر سکتے ہیں، کس طرح کی فارمنگ جو ہے بھینسوں میں کرنی چاہیے، کیسے بھینسوں سے منافع کمایا جا سکتا ہے۔ میں وہ خوش قسمت ڈاکٹر تھا جس کو یہ ایسے فارم پہ ٹریننگ کرنے کا موقع ملا جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بھینسیں موجود تھیں، اور میرا اپنا ایکسپیرینس تقریباً 10 سال کا جو ہے بھینسوں کے ساتھ فارمنگ کا بھی ہے۔ عمومی طور پہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے ڈاکٹرز کی، ان کا جو زیادہ کام ہے ولیتی گائیوں پہ ہے، تو مجھے اللہ کی ذات کا بڑا فضل ہے کہ مجھے بھینسوں پہ بھی ایک بہت لمبا عرصہ کام کرنے کا موقع ملا، اور اس میں پھر بہت کچھ سیکھا بھی۔ 2010 میں جب ہم نے بھینسوں کا فارم پر سٹارٹ لیا تھا، تو جس فارم پر ہم گئے تھے وہاں پہ تقریباً 245 کے قریب بھینسیں جو تھی ان کی ہاتھ پہ چوائی کی جاتی تھی۔ بہت زیادہ تعداد میں بھینسیں تھی، اور بہت جلدی ان بھینسوں کو نکال دیا گیا فارم سے، بہت جلدی ان بھینسوں کو کلنگ میں ڈال دیا گیا، کیونکہ جس وقت ہم فارم پہ گئے تھے اس سے 1 سال پہلے فارمر جو تھے فارم کے، ان کے پاس ایک ٹیم آتی ہے، میں اس ٹیم کا ذکر نہیں کروں گا وہ ٹیم کون سی ہے۔ اس ٹیم نے کہا جی کہ آپ کے فارم کی جو بریڈنگ ہے بھینسوں کی وہ ہمارے ذمہ ہو گئی، آپ نے جھوٹے نہیں چھوڑنے۔ جھوٹے سارے انہوں نے بند کروا دیے، اور جناب علی ان کی ٹیم جو تھی وہ کوئی بھی جانور جو ہیٹ میں آتا تھا اس جانور کو انسیمینیٹ کرتی تھی، تو وہ تقریباً 5-6 مہینے وہ ٹیم جو تھی وہ ان بھینسوں پہ کام کرتی رہی۔ ہم نے جوائن کیا فارم کو فروری 20 2010 میں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ فروری کا مہینہ وہ بھی اینڈ پہ چل رہا ہو، تو بھینسوں کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ سمجھے تقریباً اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جناب جب ہارڈ کی پوزیشن دیکھی گئی تو پتہ لگا کہ جانوروں کی تعداد جو پریگننٹ ہے بہت تھوڑے ہیں۔ بھینسوں کے اندر بھائی جان اگر آپ لیٹ ہو جائیں اور آپ کی پریگننسی نہ ہو تو یہ توکر ہو جاتی ہیں بھائی جان، ان کا یہ بڑا پرابلم ہے، یہ دودھ بہت کم کر جاتی ہیں، پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فارمر کو بہت شدید قسم کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور تب فارمر نے کہا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے نیچرل میٹنگ کو چھوڑ کے آرٹیفیشل انسیمینیشن پہ جو ہم گئے اس سے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان اس لیے ہو گیا کہ جانور ٹھہرے کوئی نہیں، اور جب ٹھہرے نہیں تو الٹیمیٹلی جو تھے ان کو نکالنا پڑا اور ان کی جگہ پہ نئے جانور ڈالنے پڑے۔ تو طرح طرح کے تجربات ہم نے کیے، تو تب ایک ذہن میں یہ بات آ گئی کہ چلیں یار یہ جو سیمن ہے بھینس کا، اس پہ گائے بھینس جو ٹھہرتی نہیں، تو پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی لب کشائی کر دیتے ہیں کہ 2011 میں اور 12 میں زیادہ تر جو تھا پھر بھینسوں کو گبن کرنے کے لیے جھوٹے کا استعمال جو ہے وہ چلتا رہا۔ پھر 2013 میں جناب علی دوبارہ سیمن کی طرف رجحان ہوا، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نسل کو امپروو کیا جائے۔ اب اچھے نسلی جھوٹے تو ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو ایس پی یو قادر آباد جو ہے سیمن پروڈکشن یونٹ قادر آباد، وہاں پر کچھ بہت ہی اچھے نسلی جھوٹے اویلیبل ہیں۔ تو پھر پلان یہ کیا کہ نسل کو امپروو کرنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ وہاں سے قادر آباد سے سیمن لے کر آتے ہیں۔ میرا ان پہ کوئی اعتماد نہیں تھا، بالکل بھی میں ان پہ یقین نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہم نے جو دیکھا تھا سیمن پہ تو جانور ٹھہر نہیں رہا، اور اس سیمن کو جب ہم نے مائکروسکوپ کے نیچے چیک کیا تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں، سارے ڈیڈ سپرم تھے، تو میرا اعتماد نہیں تھا۔ تو پہلی دفعہ 2013 کی بات ہے کہ میں سیمن پروڈکشن یونٹ قادر آباد میں اپنا اے آئی کنٹینر لے کر گیا، تو وہاں پہ جو ڈائریکٹر صاحب موجود تھے ان کے نگرانی میں پورا ان کا سسٹم دیکھا، اور بعد میں انہوں نے وہاں پہ سیمن جو تھا مجھے مائکروسکوپ کے نیچے چیک کروا کے جو دیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو بہت ٹاپ کلاس کا جو سیمن اویلیبل ہے بھینس کا، جن کو میں جانتا ہوں، وہ اس میں سیمن پروڈکشن یونٹ قادر آباد کا بہت اہم رول ہے۔ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا نہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سرکاری ادارہ ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ اب میں جب بھی بفلو پہ سیمن کا کام کرنا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے ڈائریکٹ سیمن پروڈکشن یونٹ قادر آباد سے سیمن لے آیا جائے، کیونکہ وہاں پر آپ کو ایک تو اچھے بل مل جاتے ہیں، اور دوسرا ان بل کی جو سیمن کی کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں میرے سیشن کو سن رہے ہیں تو کبھی آپ وہاں پہ جائیں،
وہاں پہ ڈائریکٹر صاحب کو اپلیکیشن دیں کہ آپ کسی رجسٹرڈ فارمر کے ساتھ ہیں اور آپ کو سیمن چاہیے، تو وہ سیمن وہاں سے ڈائریکٹ ان سے کلیکٹ کریں، بے شک وہاں پر مائکروسکوپ کے نیچے ایک رکھ کے چیک بھی کر لیں، تو آپ کا اعتماد بہت بحال ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے۔ تو سیمن کے حوالے سے قادر آباد میں ایک بل ہے 1022، اسی طرح بل ہے 1023، اسی طرح بل ہے 645، یہ کچھ بل ہیں جو مجھے یاد ہیں، یہ بہت تگڑے بل گنے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس بفلو کی اوپر امپروو کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ہم نے کوئی خاص کوالٹی کا سیمن لینا ہے، تو یہ جو کچھ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، QB 1022، QB 1023، QB 645، یہ اچھے بل ہیں، ان کو استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو پھر ہم نے جناب علی سیمن کا استعمال جو تھا وہ سرکار سے لینا شروع کر دیا، سستی سی ڈوز مل جاتی تھی، 50-60 روپے کی ایک ڈوز تھی، ہم نے لا کے بھینسوں کو سنکرونائز کرنا شروع کر دیا ڈبل ڈوز پہ، صبح بھی ٹیکا شام بھی ٹیکا، تو الحمدللہ ہمیں بھینسوں میں جو سیمن کا ریزلٹ جو تھا وہ بہتر ملا۔ تو وہ جو پرابلم تھی پہلے کہ سیمن پہ جانور ٹھہرتے نہیں تھے، وہ ہماری پرابلم حل ہو گئی، دو طریقے سے حل ہو گئی۔ ایک تو ہم نے ڈائریکٹ سیمن پروڈکشن یونٹ قادر آباد سیمن لیا، اچھی کوالٹی کا سیمن لیا، اور سیمن کی جو ڈوز تھی ہم نے بھینسوں کو ڈبل لگائی، اس سے ہمارا کنسپشن جو تھا وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہوگی، تجربات ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پھر جناب علی دوسرا مسئلہ جو تھا بھینسوں کے ساتھ یہ بنا، ہم تجربے کرتے رہے بھینسوں پہ، ظاہر بات ہے ہمیں کتاب تو کوئی ملتی نہیں ہے ایسی کتاب اگر آپ بھی ڈھونڈنے نکلیں کہ بفلو فارمنگ کو کیسے کامیاب کرنا ہے یا کیسے کرنی ہے، شاید کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ہمیں بھی کوئی کتاب ایسی نہیں ملی تھی، نہ ہمیں کوئی پڑھا ہی تھا کہ بفلو فارمنگ کو پروفیٹیبل کیسے کرنا، تو ہم فارم اونر کے ساتھ مل کے الٹے سیدھے آگے پیچھے تجربے کرتے رہتے تھے، کبھی فیلڈنگ پہ تجربے کر لیے، کبھی کوئی تجربہ کبھی کوئی تجربہ۔ تو سیمن کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ دوسرا تجربہ جو ہم نے کیا بریڈنگ پہ وہ یہ تھا کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو کوشش کرتے رہے کہ جلدی سے جلدی گبن کریں، جو ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر جانور سے سال میں ایک بچہ لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ تو یکدم ہمارے جو فارم کے آنر ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار بھینسوں کو اگر فوری لا کے گبن کر دیا جائے تو پھر یہ نا دودھ کم دیتی ہیں، بعد میں گبن ہونے کے بعد دودھ کم کر جاتی ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلے 6 مہینے بھینسوں کو گبن نہ کیا جائے، ان سے صرف ٹکا کے دودھ لیا جائے، اس کے بعد ان کو پریگننٹ کیا جائے، تاکہ جو دودھ کی رفتار ہے ہماری وہ کم نہ ہو۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سنا کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ میں ایک فارم پہ فیصل آباد میں جڑم والا روڈ پہ ایک فارم ہے، وہاں پر گیا اور میں نے ان کو 70 کے قریب ان کی بھینسیں چیک کی، اور میں نے بعد میں فارمر کو کہا، میں نے کہا جی بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے ماشاءاللہ 50 جانور جو ہیں 70 میں سے پریگننٹ ہے۔ وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کے جانور پریگننٹ ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی جان یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ نے مجھے اتنے سارے جانور پریگننٹ بتا دیے ہیں، آگے گرمی میں دودھ کہاں سے لوں گا؟ وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ لوگ زیادہ تر فارمنگ کرتے تھے کراچی سٹائل پہ۔ کراچی سٹائل فارمنگ کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا جناب، بھینسیں لے آئے تگڑی مارکیٹ سے ڈھونڈ کے، 6 مہینے تک ہم نے نہ ان کو انسیمینیٹ کیا، نہ ہی ہم نے ان کو جو ہے نا جی جھوٹے سے ملایا، جھوٹے بھی باندھ دیے، ٹکا کے ان کا دودھ لینا شروع کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد ہم نے سوچا کہ چلے اب ان کو پریگننٹ کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم نے ان کو پریگننسی لی، تو پھر بعد میں ہم نے انالیسس کیا کہ اگر بھینس کو فوری طور پہ لا کے پریگننٹ کر لیا جائے کیا اس میں فائدے زیادہ ہیں، یا پہلے 6 مہینے ٹکا کے دودھ لیا جائے اور اس کے بعد جانور کو پریگننٹ کیا جائے، تو دونوں اسکیم میں سے کون سی اسکیم بہتر ہے؟ ہم نے دونوں کو فارم پہ اپلائی کیا، دونوں کو استعمال کیا، اور دونوں کو اپلائی کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھینس کو لا کے فوری پریگننٹ کر لینے میں ہی بچت ہے۔ کیونکہ ہوا یہ کہ جب 6 مہینے کے بعد ہم نے بھینسوں کو پریگننٹ کرنے کا سوچا، تو ایک تو یہ کہ ساری کی ساری بھینسیں فوری پریگننٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو پریگننسی پھر جس کی ہوئی نا، وہ دوسرے تیسرے مہینے ہی دودھ سے جواب دے گئی۔ مطلب عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بھینس کو آپ پریگننسی کے بچہ دینے کے فوری بعد پریگننٹ کر لو تو وہ تقریباً 5 ماہ پریگننسی تک جو ہے نا کوئی 6 7 8 لیٹر دودھ دیتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا، ہم نے 6 مہینے پہلے ملکنگ کی، بعد میں پریگننٹ کیا، تو پریگننسی کے 2 مہینے بعد بھینس کہتی جی اللہ حافظ، تو پھر 7 سے 8 مہینے ہمیں اس کو خشک کھڑا کرنا پڑ گیا، اس کو 8 مہینے کھلانا پڑ گیا، 8 مہینے اس کی سیوا کرنی پڑ گئی، اور کچھ جانور ایسے تھے جو پریگننٹ نہ ہوئے جو ہمیں کاٹو کرنے پڑ گئے۔ تو اس وجہ سے کہ ایک تو کچھ کاٹو کی رفتار بڑھ گئی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جانور جو تھے وہ
چونکہ پہلے 6 مہینے لگاتار دودھ دے چکے تھے، پریگننسی کے بعد انہوں نے بڑی سپیڈ سے دودھ ڈراپ کیا، ہمیں بعد میں خشک حالت میں ان کو 8 مہینے 7 مہینے جو ہے کھڑا کر کے برداشت کرنا پڑا، کھلانا پڑا۔ اس میں پھر ہم نے کاسٹ کیلکولیشن کی تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ بہت بہتر ہے کہ بھینسوں کو لے کر آؤ اور ان کو فوری طور پہ جتنی جلدی پریگننٹ کر لو، وہ اس سے آپ کو ایڈوانٹیج زیادہ ہے بجائے اس کے کہ پہلے آپ بھینس لے کر آؤ، 6 مہینے ملکنگ کرو پھر پریگننٹ کرو، اس میں آپ کو ایڈوانٹیج کم ملتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا تجربہ۔ تیسرا تجربہ ہم نے جو کیا، 2 دفعہ ہم نے اپنے 10 سالہ کریئر میں بھینسوں کو مشین ملکنگ پہ ڈالا، 2 دفعہ۔ ہر فارم پہ ایک کو پرابلم آ جائے کہ گوالے گوالے گوالے، فارم کو میں چڑیا گھر کہتا تھا جی، کہ وہاں پر کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ گوالے ہمارے پاس جو تھے نا، ایک گوالا وہ کبھی سال میں 2 دفعہ پھر گیا، کبھی 3 دفعہ پھر گیا، ہر سال پھر گیا، تو وہ آنی جانی جو تھی نا گوالوں کی لگی رہتی تھی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ چوائی کا کام ایک ایسا کام ہے، اگر یہ تجربے کار بندہ نہیں ہے نا تو یہ آپ کو پورا دودھ نہیں ملے گا۔ پٹھے ڈالنے کے لیے بندہ کوئی سا بھی اویلیبل ہو، گویا اٹھانے کے لیے کوئی بندہ اویلیبل ہو، کام چلتا ہے۔ لیکن ملکنگ والا کام ایک ایسا کام ہے جو تجربے کار بندہ ہی کر سکتا ہے، عام بندہ جو ہے اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو جناب علی، اب جب مشین ملکنگ پہ 2 دفعہ ڈالا، پہلی دفعہ ڈالا ناکامی ہوئی، دوسری دفعہ ڈالا تب بھی ناکامی ہوئی، اس میں ہم بری طرح فیل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم نے جانوروں کو ملکنگ پہ ڈالا تو ہمارے پاس جو جانور تھے ہم نے رینڈملی ڈال دیے، مطلب زیادہ تر جانوروں کے تھن بڑے تھے، زیادہ تر جانوروں کے تھن چوڑے تھے، تو ہم نے 20 کا گروپ نکالا، ان کو ملکنگ مشین پہ ڈالا۔ لیکن ان جانوروں میں ایک تو ڈوکے کا پرابلم بڑا ہمیں ملا کہ جانور بار بار ڈوکے کرتے تھے، دوسرا اس میں ساڑو بڑا شدید قسم کا ہمیں آنا لگ گیا، تیسرا بھینسوں نے جو ہمارا جو پارلر تھا اس میں ٹوٹ پھج بہت کر دی۔ تو بعد میں مایوسی کے ساتھ ہم نے جو ہے دوبارہ ہینڈ ملکنگ پہ ہی اپنا جو ہے گزارا کیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک فارمر ہے قصور کے، ان کی پیچھے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، سال ہی ہو گیا میرا خیال ہے، تو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو تھا اپنے بھینسوں کو، تقریباً 100 کے قریب بھینسیں ہیں ان کے پاس جن کی وہ مشین ملکنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنی بھینسوں کو مشین مل کیا، آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایس پی ڈیری فارم پہ جو تھا، ہم بھینسوں کی مشین ملکنگ کرنے میں خاطر خواہ ہمیں کامیابی نہیں ملی، تو ہم پھر ہاتھ پہ ہی آ گئے۔ چوتھے نمبر پہ اب جو اگلا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جناب علی کہ بھینسوں کو لا کے ہماری کون سی بھینس لے کر آئیں ڈیری فارمنگ کے لیے، اگلا سوال یہ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی بھینس لے کر آئیں فارمنگ کے لیے۔ ہمارے ہاں یہاں پر 2 طرح کی فارمنگ ہوتی ہے، ایک کراچی فارمنگ ہے، ایک پنجاب کی فارمنگ ہے۔ کراچی والے لوگ جو فارمنگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پنجاب سے تلڑیں لے جاتے ہیں 3 تھنوں والی، یا ایسا جانور لے جاتے ہیں جس کے ہڈ پیر بڑے ہوتے ہیں، دودھ کی کیپیسٹی ان کی کوشش ہوتی ہے 12 13 14 لیٹر تک کی گیم ہو، اس سے اوپر کی وہ ٹرائی نہیں کرتے، وہ اس کو لے جاتے ہیں اور ٹکا کے بوسٹن لگاتے ہیں، ٹکا کے چوئی والا ٹیکا لگاتے ہیں، بھینس کو نچوڑتے ہیں ٹکا کے، اور پھر سال کے بعد کاٹو کرا دیتے ہیں، کسائی کے والے کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا پنجاب سٹائل فارمنگ۔ پنجاب سٹائل فارمنگ یہ ہے کہ آپ جانور خرید کے لاتے ہو تو آپ ساتھ میں اس کے بچے بھی لے آتے ہو۔ ہمارے یہاں پہ جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں وہ کٹے کٹیاں ساتھ لے کے آتے ہیں۔ کراچی میں زیادہ تر فارمر جو جہاں سے بھینسیں لے کے جاتے ہیں وہ کٹے کٹیاں یہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 10 کلو یا 11 کلو بھینس نے دودھ دینا ہے تو 4 کلو دودھ اگر کٹا یا کٹی پی گیا تو 6 کلو دودھ سے جو ہے بھینس اپنا خرچہ پورا نہیں کرتی، اس لیے وہ لوگ اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہیں پہ سیل کر جاتے ہیں اور بھینسوں کو لے جاتے ہیں۔ اب پنجاب کے سٹائل میں فارمنگ کیا ہے کہ پنجاب میں ہم کٹے بھی لے کے جاتے ہیں، کٹیاں بھی لے کے جاتے ہیں، ان کو پالتے بھی ہیں، بعد میں جانوروں کو گبن بھی کرتے ہیں۔ تو جو ہلکی بھینس ہے نا جی، جو 12 13 لیٹر دودھ دیتی ہے، بھائی وہ فارم پہ آپ کے وارا نہیں کھاتی، کیونکہ ایک تو 3 مہینے تک روزانہ کا 4 5 کلو دودھ بچے پی جاتے ہیں، آپ کے حصے میں 6 7 یا 8 کلو دودھ آ رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ جب بچے کا دودھ بند ہوتا ہے تب بعد میں بھینس پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کے نیچے دودھ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے فارمنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے کٹے بھی پالنے ہیں، کٹیاں بھی پالنی ہیں، جانوروں کو پریگننٹ بھی کرنا ہے، اچھا دودھ بھی لینا ہے، تو ایسا جانور لے کر آئیں جو عام حالت میں عام فارمنگ پہ عام روٹین کی خوراک سے 15 سے 16 لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب بات یہ کہ 15 سے 16 لیٹر دودھ دینے والی بھینسیں یہ بھی عام نہیں ملتی۔ ہم مارکیٹ سے بار بار پرچیزنگ کرتے تھے، ہر دفعہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ ہم 20 لیٹر والی بھینس لے کر آئیں گے، لیکن جب بھی ہم 20 لیٹر کا سوچ کے 20 لیٹر کی سلیکشن کر کے لاتے تھے تو بھینسیں آ کے ہمارے پاس 16 15 16 کی ہی ایوریج دے رہی ہوتی تھیں۔ ایکچول میں
ہم تو 20 کی 20 یا 50 کی 50 بھینسیں 20 لیٹر کے حساب سے لے کے آتے تھے، لیکن ان میں 20 لیٹر پہ جانے والی 15 یا 20% ہی ہوتی تھیں، 80% ایسی ہوتی تھیں جو 14 15 16 پہ آ کرتی تھیں۔ تو ہم کیا کرتے تھے، پھر ان میں کلنگ کر دیتے تھے، سلیکشن کر لیتے تھے، جو اچھے پیس سے وہ علیحدہ کر لیتے تھے، جو اچھے پیس نہیں ہیں ان کو پھر ملکنگ کرنے کے بعد اگلے سال نکال دیتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی مستقل کنٹینیوس ایک ہماری ایک اسٹرگل تھی کہ جانور پہلے لے کے آنا ہے، پھر اس کو چیک کرنا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ اس جانور سے نسل آگے چلانی ہے نہیں چلانی ہے، اس کو کلنگ میں ڈالنا ہے۔ تو اس طرح ہرڈ کو پیوریفائی کر کے ہی آپ جو ہے بفلو کے ساتھ فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہلکا جانور بھی ساتھ چلائیں گے، نکما جانور بھی ساتھ چلائیں گے، تو آپ کی جو دودھ کی ایوریج ہے وہ اتنی ہی آئے گی کہ اس سے آپ کے فارم کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ پھر اینڈ پہ ہمارا ایک ایکسپیرینس کی آخری بات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں بھینسوں کے حوالے سے، کہ اکیلا دودھ بھینسوں کا ہم نے سیل کرنے کی کوشش کی، تو ہم یاد ہے جی 2012 یا 13 تک ہم اپنے سٹورز پہ گائے کا اور بھینس کا دودھ مکس دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یکدم ہم سے ایک بہت غلط فیصلہ ہوا، ہم نے گائے کا دودھ علیحدہ کر دیا، بھینس کا دودھ علیحدہ کر دیا، بھینس کے دودھ کا ریٹ بڑھا دیا، گائے کا دودھ کا ریٹ کم کر دیا۔ تو ہوا یہ جناب علی کہ ودن 2 months لوگ کہتے تھے ہمیں بے شک مہنگا دو لیکن بھینس کا دودھ دو، تو گائے کے دودھ کی جو سیل تھی ہماری ڈراسٹیکلی کم ہو گئی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے جو ہے ہماری دودھ کی سیل دوبارہ ریوائیو ہو جائے، اور بھینس کا دودھ جو ہے ہمارا وہ ہم پورا ہی نہیں کر پاتے تھے، وہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایک مسٹیک تھی جو ہم نے کی، جو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر وقت پیچھے کسی طریقے سے چلے جائے تو ہم اس مسٹیک کو شاید درست کرنا چاہیں گے کہ بھینس کو اور گائے کے دودھ کو علیحدہ علیحدہ بیچنے سے بہتر ہے کہ گائے کے اور بھینس کے دودھ کو مکس کر کے بیچا جائے۔ پھر بعد میں ہم نے تقریباً یہ 2-3 سال پہلے اس کو مکس کر کے ہائی فیٹ کے نام سے جو ہے وہ ملک لانچ کر دیا، جس میں بھینس کا دودھ جو ہے تقریباً 25 سے 40% تک رکھتے تھے، گائے کا دودھ جو تھا وہ 60 سے 75% تک رکھتے تھے۔ ڈپینڈ کرتا تھا اویلیبلٹی پہ، اگر بھینس کا دودھ زیادہ ہوتا تھا تو پھر ہم زیادہ ڈال دیتے تھے، اگر کم ہوتا تھا تو پھر ہم گائے کا دودھ بڑھا دیتے تھے۔ اس طرح کر کے جو تھا پھر ہم نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا طریقہ کار۔ بیچ میں کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ بھینسوں کا دودھ کی ڈیمانڈ چونکہ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس کٹیاں دودھ پیتے تھے ماؤں کے نیچے سے، سب کا دودھ ہم نے ماؤں کے نیچے سے بند کر دیا، اور کٹیوں کو پھر ہم نے گائے کے دودھ پہ بکٹ پہ پالنا شروع کر دیا۔ عمومی طور پہ یہ کام ہم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ رمضان میں چونکہ سٹورز پہ دودھ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی تھی، بھینس کا دودھ ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں تھا، تو ہم جتنے بچے ہمارے پاس 15 20 25 ہوا کرتے تھے، جو ڈیلی کا تقریباً 100-125 لیٹر دودھ پی جایا کرتے تھے، وہ دودھ بچا کے ہم اس کی جگہ پہ گائے کا دودھ جو تھا بالٹی میں ڈال کے نپل کے تھرو جو ہے بچوں کو پلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بڑا ہماری ایک کھپ کھپیا بہت ہوتا تھا، کیونکہ بچے جو تھے سارے کے سارے وہ نیچے ماں کے نیچے دودھ پینے کے عادی ہوتے تھے، اور ہم نے ان کو بعد میں بکٹ پہ نپل پہ لگانے کا عادی کیا۔ تو یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تجربے ہم نے کیے، جو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مزید کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی مزید آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔